سورۃ النساء کی آیت نمبر 98۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا۔ إلا المستضعفين، سوائے ان کمزور لوگوں کے، من الرجال والنساء والولدان، جو مرد ہیں، عورتیں ہیں یا بچے ہیں، لا يستطيعون حیلة، جو کسی قسم کے حیلے وسیلے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا يهتدون سبیلا، اور نہ ہی کوئی راہ پاتے ہیں، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ توقع ہے کہ ان کا رب اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور یقیناً اللہ رب العالمین بہت درگزر کرنے والے، بہت بخشنے والے ہیں۔ جس طرح جہاد میں اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو استثناء دیا، سارے نہ بھی جائیں، غیر اولی الضرر، ایسے لوگ جو معذور ہوں، نابینا، اپاہج، مفلوج، بیمار، بوڑھے، وہ نہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہجرت کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین نے کمزور لوگوں کو استثناء دیا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات سماعت فرما چکے کہ ہجرت یہ بعض اوقات فرض عین ہو جاتی ہے، جس طرح کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرض عین تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی اگر کسی علاقے میں کچھ لوگ اس طرح غالب آ جائیں اور تسلط حاصل کر لیں کہ وہ دینی شعائر پر عمل پیرا ہونے کی بھی اجازت نہ دے، وہ دین کو بالکل بگاڑنے کی کوشش کرے، تو دیندار لوگوں کے ذمے ہے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جائیں، جہاں وہ اپنی سہولت کے مطابق دین پر عمل پیرا ہو سکے۔ لیکن کچھ لوگوں کو استثناء دیا کہ اگر وہ نہیں بھی جا سکیں گے لیکن یہاں رہ کر وہ دین والوں کے خیر خواہ رہیں گے، تو اللہ رب العالمین ان کے اس گناہ کو، جو صورتاً گناہ ہے، حقیقت میں وہ معذور ہیں، اللہ پاک ان قریب ان کی اس غلطی کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ فرمایا الا المستضعفین، وہ لوگ جو کمزور ہیں، وہ کمزور لوگ، من الرجال، وہ مرد ہوں، والنساء، عورتیں ہوں، والولدان، یا بچے ہوں۔ جس طرح مکہ مکرمہ میں بھی کچھ لوگ رہ گئے تھے اور کچھ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیوٹی لگا دی تھی، جیسا کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خود ان کو یہ ڈیوٹی دے کر مکہ مکرمہ میں چھوڑا کہ یہاں کی نقل و حرکت سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہے۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے
خود استثناء دے دیا، یہ مرد، یہ عورتیں، یہ بچے لا یستطیعون حیلہ، جو کسی بھی حیلے کی طاقت نہیں رکھتے، سفر نہیں کر سکتے، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی اور مجبوری آڑے ہے، کسی بھی عذر سے یہ لوگ سفر کے قابل نہیں، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی ان کو کوئی محفوظ راستہ ملتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پہلی اور لاڈلی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ہجرت کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ جانے لگی تو کافر آڑے آ گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علی الاعلان چلی جائے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ راستہ روکا گیا ان کا، معمولی جھڑپ بھی ہوئی، لیکن بالآخر وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب تو ہو گئیں، لیکن ان کو زخمی کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ مدینہ منورہ پہنچ کر شہیدہ بن گئی، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک لخت جگر باوجود اس کے کہ خاتون تھی، لیکن انہوں نے ہمت اور جرأت کے ساتھ ہجرت کی ہے، اپنے خامن کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اپنے ابا جان اور پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے مدینہ منورہ پہنچی، حتیٰ کہ جان بھی قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں خود اترے اور دعا کی۔ جب قبر میں اترے تو چہرے پہ کچھ تھوڑا سا پریشانی کا اثر تھا، لیکن جب قبر سے باہر تشریف لائے تو چہرہ حشاش بشاش تھا، اور فرمایا کہ مجھے اپنی بیٹی کے ضعف کا اور قبر کی تنگی کا خطرہ تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میری بیٹی کے لیے قبر کی سختی ختم کر دے، آسان کر دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ میرے محترم دوستو، میں اور آپ سوچیں ہمیں کس قدر ضرورت ہے اس قبر سے بچنے کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے دین کی خاطر ہجرت کرنا، اب تو ہجرت بڑی آسان ہے، یعنی ہجرت کی ایک شکل ہی ہے، وہ اصل ہجرت تو نہیں ہے، یہ ایک شکل ہے ہجرت کی کہ ہم دین سیکھنے کے لیے 3 دن کے لیے گھر سے نکلیں، 40 دن کے لیے گھر سے نکلیں، 4 ماہ کے لیے گھر سے نکلیں، اگلے مہینے میں اجتماع آ رہا ہے رائے ونڈ میں، وہ 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں، ہمیں پتہ چلے دین ہے کیا۔ کن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک لخت جگر اہل بیت کا فرد بیٹی دین کے لیے ہجرت کر رہی ہے، تو میں اور آپ کس باغ کی مولی، ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ساری زندگی ہم نے بس اسی چکر میں گزار دی کہ کمانا کھانا کمانا کھانا، دین سیکھنا بھی ہماری ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ کام ہمارے ذمے ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نقل و حرکت کریں، ہم معذورین میں شامل نہ ہوں کہ جناب وہ مجبور تھے جی، نکل نہیں سکے جی، ہم بوڑھے تھے، ہم فلاں تھے، جن کو مستثنیٰ کیا گیا چلے ان کی تو بات الگ، جو جوان ہیں جا سکتے ہیں ہمت والے ہیں، وہ تو کم از کم اللہ کے راستے میں نکلا کر۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے کہ یہ لوگ جو کسی طرح کی ہمت نہیں پاتے، جن کو راستہ محفوظ نہیں ملتا، کسی مجبوری کی بنا پر نہیں نکل سکتے، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ان قریب امید ہے، توقع ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پاک معاف کر دے گا۔ ایسا توقع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے جہاں یہ اللہ رب العالمین کی معافی اور رحمت کے ساتھ یہ لفظ بولا جائے تو یقینی ہوتا ہے کہ یہ معافی ہو جائے گی۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی
کوئی وزیر کوئی MNA کہہ دے نا کہ وہ ہو جائے گا کام آپ کا ہو جائے گا، تو توقع کیا یقین ہو جاتا ہے کہ کام ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تو سب بڑوں میں سب سے بڑا ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ پاک جب کہہ دے کہ توقع ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، اللہ ان کو معاف کر دے گا، تو یقیناً ایسے معذور لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ رب العالمین تو ہے ہی بہت معاف کرنے والا۔ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ کن حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ کسی دوسرے بندے سے سودا کرتا ہے اور پھر وہ آ کر یہ کہتا ہے جی مجھے چیز پسند نہیں آئی یا میرے کام کی نہیں ہے، آپ اس کو واپس رکھ لیں، اور وہ دکاندار خوشی سے اس کو واپس کر لیتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دے گا۔ اس نے بندے پہ ترس کھایا، بندے پہ رحم کیا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ فضیلت سن کر ایک صاحب نے دکان کھولی، دکان چل گئی، اچھا خاصا کام چل پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ آیا، جی میں یہ آپ کی دکان سے چیز لے کے گیا تھا، میرے کام کی نہیں، مجھے پسند نہیں، آپ واپس کر لیں۔ اٹھ کے ماتھا چوما، خوشی سے چیز لے کر واپس رکھ لی، اور واپس رکھ کے اس کے پیسے دیے، اور پھر کہا کہ بھائی بس دکان بند، آج کے بعد کام ہی ختم کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے بندے آپ کا اچھا خاصا کام چل رہا تھا، بند کر دیا۔ فرمایا یہ ایک فضیلت سنی تھی، اس کو حاصل کرنا تھا کہ چیز واپس لے لیں، اللہ قیامت کے دن گناہ معاف کر دے گا، گناہ واپس ہو جائیں گے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دکان کھولی تھی، آج وہ فضیلت حاصل ہو گئی، اب دکان کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک تو ایسے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، خود بھی معاف کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اس کی رحمت، اس کی بخشش، عنایت سے فائدہ اٹھاؤ، اور دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو وہ بھی چھوڑے۔ اصل مصداق اس آیت مبارکہ کا وہ بڑی ہجرت ہے جس میں انسان سب کچھ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے، اپنا دین بچاتا ہے، لیکن تعلیم کے لیے جانا، تبلیغ کے لیے جانا، یہ بھی اس میں ضمناً شامل ضرور ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی ہجرت کی شکلیں ہمیں بناتے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے اگلی آیت میں اللہ پاک نے پھر ہجرت کی فضیلت بیان کی ہے، ہجرت پہ ملے گا کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک ان طلبہ عزیز نے، ان احباب نے جو پاک کلام پڑھا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کے پڑھنے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ پاک اس کو قبول فرما کہ اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء،
تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے اساتذہ کرام، بزرگان دین، مشائخ امت، علماء امت، فقہائے امت کو اللہ درجہ بدرجہ اس کا ثواب پہنچا۔ ہمارے خاص طور پہ جتنے احباب تشریف فرما ہے، ان کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ حاجی امراض صاحب کی اہلیہ کو، اسی طرح رانا اکرم صاحب کے بیٹے رانا فرحان کو، اور یا اللہ دیگر جو ان دنوں میں آپ کے پاس پہنچے ہیں، اللہ ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ مولا کریم ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پاک کلام کی برکت سے اس پورے ہفتے میں جتنی پڑھائی ہوئی، طلباء طالبات نے جو پڑھا، ان احباب نے جو اعمال کیے، اس سب کی برکت سے اللہ ہماری دینی دنیاوی تمام ضرورتوں کو اپنی قدرت سے پورا فرما۔ اللہ ہماری ہر ضرورت آپ کے سامنے، ہمارا ایمان اور یقین آپ کے سوا کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں، کوئی ہماری حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں۔ اللہ ساری قدرتوں کے مالک آپ ہیں، اور ہماری ہر حاجت، ہر ضرورت آپ کے سامنے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ بالخصوص اس ادارے کے متعلقہ جتنے امور ہیں، قرض کا جتنا بوجھ ہے، اور اس کے علاوہ جو تعمیری تعلیمی منصوبہ جات ہیں، اللہ ان سب کو اپنی قدرت سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، پہلے بھی آپ نے اشارہ کیا ہے، اب بھی آپ نے کرنا ہے، ہماری ہر حاجت ضرورت آپ کے سامنے اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرما، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے ارحم الراحمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو صحت کاملہ، تندرستی، شفا عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں، ان کا ہم پہ حق ہے، اللہ ان سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ خاص طور پہ ہمارے حافظ عرفان صاحب کی اہلیہ کو، ہمارے بھائی یوسف صاحب کی بیٹی کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، جو اتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کا بوجھ اتار دے۔ اے اللہ ہمیں خوشحالی نصیب فرما دے، تنگ دستی سے محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی تمام خطرات سے اس پاک وطن کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، بالخصوص فتنہ مرزائیت، فتنہ قادیانیت سے اس پاک وطن کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ روئے زمین پر اس وقت وہ سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے ایمان والے ہیں، اللہ تو ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما، اصحاب بدر کی طرح ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ جس طرح بدر میں تو نے مشرکین کو یا اللہ ختم کیا، اللہ اسی طرح آج کے مشرکین یہود و نصارہ کے ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ اللہ امت مسلمہ کو ان کی سازشوں سے نجات نصیب فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت، غیرت اور حمیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو دینی حمیت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے دارین میں خیر کا باعث ہے، اپنی رحمت سے وہ بھی نصیب فرما۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك